السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ کوئی سیاسی جماعت پاکستان مخالف ہے نہ غداروں پر مشتمل۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ سب پر زور دیتا رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال کا حل تلاش کریں۔ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھنڈے اور گہرے سانس لیں۔ ہماری سیاسی تاریخ میں بہت سے تجربات کیے گئے اور بہت سی قلعہ بازیاں کھائی گئیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ آج کی کوئی بھی سیاسی جماعت کبھی بھی پاکستان مخالف نہیں رہی اور نہ ہی وہ غداروں پر مشتمل ہے۔ ہماری سیاسی تاریخ میں بہت سے تجربات کیے گئے اور بہت سی قلعہ بازیاں کھائی گئیں۔ یہ تمام پالیسیاں ایک سنجیدہ، وسیع البنیاد، جامع اور تصویراتی عمل کے بجائے مقتدر لوگوں کی سوچ پر مبنی تھیں۔ پاکستانی تاریخ میں دھونس اور زبردستی کی ایک طویل تاریخ ہے جو بار بار دہرائی گئی۔ اپنے بیان میں صدر مملکت کا کہنا تھا کہ مایوسی اور محرومیوں کی وجہ سے ہماری تاریخ میں سب کی جانب سے زیادتیاں کی گئیں۔ میں تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ سوچیں، انا اور زبردستی یا انکساری اور حکمت، کون سی روش کو غالب آنا چاہیے۔ یقین ہے کہ بہتر روش ہی غالب ہوگی اور ہم درگزر کے ساتھ تنازعات حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ سب پر زور دیتا رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال کا حل تلاش کریں۔ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھنڈے اور گہرے سانس لیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان قائم ہونے والا امن غیر معمولی ہے۔ یہ اقدام ان عظیم رہنماؤں کی سوچ میں ایک غیر معمولی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ سعودی اور ایرانی قیادت دہائیوں پرانی دشمنی ختم کرنے پر تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، لیکن کیا ہماری قیادت بھی ایران اور سعودی قیادت جیسی عظمت کا مظاہرہ کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جماعتوں اور رہنماؤں کو غدار اور ریاست مخالف قرار دینے کی ہماری طویل تاریخ 1951 میں راولپنڈی سازش کیس سے شروع ہوتی ہے۔ فیض صاحب اور اس وقت کے فوجی اہلکاروں کے غدار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فاطمہ جناح صدر ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑیں تو انہیں بطور امیدوار بدنام کیا گیا اور ریاست مخالف قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ایک نوجوان کے طور پر والد کے ہمراہ فاطمہ جناح کے جنازے میں شریک تھا، جہاں فاطمہ جناح کے جنازے میں چند افراد کی نعرے بازی کی وجہ سے آنسو گیس فائر کی گئی، جس کی وجہ سے ہجوم مشتدد ہو گیا۔ نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کی گئی اور قیادت کو گرفتار کر کے غداری کے مقدمے چلائے گئے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ریاست مخالف سرگرمیوں کی تعریف وسیع کرنے کے لیے تیسری ترمیم عجلت میں منظور کی گئی۔ غداری کے الزامات پر ولی خان نے حب الوطنی پر مبنی 40 صفحات کا ایک بہترین جواب پیش کیا۔ ایران کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے کو جلد حتمی شکل دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ایران سے بجلی کی ٹرانسمیشن اور سولر انرجی میں بہت گنجائش ہے، ہمیں تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج ایرانی صدر کے ساتھ بہت مفید اور مثبت گفتگو ہوئی۔ ایران کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے کو جلد حتمی شکل دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے پاک ایران سرحد مند پشین پر تجارت کے فروغ کے لیے بارڈر مارکیٹ اور بجلی ترسیلی لائن کا افتتاح کر دیا۔ پشین میں پاک ایران بارڈر پر مشترکہ مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کی سرحد پر بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا گیا۔ بارڈر مارکیٹ کے قیام سے علاقے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی، مستقبل میں ٹریڈ کے مراکز بنیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران سے بجلی کی ٹرانسمیشن اور سولر انرجی میں بہت گنجائش ہے، ہمیں تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدر سے مفید اور مثبت گفتگو ہوئی، تجاویز پر عمل درآمد کے لیے تیزی سے قدم اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گوادر کے لیے 100 میگا واٹ بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا منصوبہ سرد خانے میں تھا۔ گوادر میں اب ایران سے روز 100 میگا واٹ بجلی کی ترسیل ہوگی، جس کے ٹیرف کے لیے ایران سے بات کی جائے گی۔ اس موقع پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ منصوبے پر پاکستانی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تجارت کا فروغ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے سے دونوں ممالک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ منصوبے کی تکمیل میں شامل تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خطے کے تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بارڈر مارکیٹ کے قیام سے عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ منصوبے سے اسمگلنگ کی روک تھام کی جا سکے گی۔ حکومت مزید 5 بارڈر مارکیٹس پر کام کر رہی ہے، جن کو جلد تجارت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ دونوں سربراہان نے 100 میگا واٹ گپت پولان بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کا افتتاح بھی کیا۔ گپت پولان ٹرانسمیشن لائن وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ذاتی دلچسپی کی بدولت
ریکارڈ مدت میں تعمیر ہوئی۔ اس ٹرانسمیشن لائن کی تکمیل سے ایران کم لاگت بجلی کی مجموعی مقدار 204 میگا واٹ ہو گئی ہے، جس سے وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا وعدہ پورا ہوا۔ وزارت خارجہ کے مطابق ایران اور پاکستان کی سرحد پر 3 نئی تجارتی منڈیاں بھی کھولی جا رہی ہیں۔ مندھ کے مقام پر پاک ایران تجارتی منڈی کھول دی گئی ہے، جبکہ 2 منڈیوں کا کام ترجیحی بنیادوں پر جاری ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جناح ہاؤس حملے کی مذمت کرتا ہوں، پہلے بھی کی اور ہر پاکستانی مذمت کر رہا ہے۔ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جناح ہاؤس حملے سے ملک کی بدنامی ہوئی، مذمت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جناح ہاؤس حملے کی مذمت کرتا ہوں، پہلے بھی کی اور ہر پاکستانی مذمت کر رہا ہے۔ جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جناح ہاؤس حملے سے ملک کی بدنامی ہوئی، مذمت کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضلع شاہ قتل کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 2 جون تک عبوری ضمانت منظور کر لی، جبکہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے عمران خان کی 3 مقدمات میں 2 جون تک عبوری ضمانتیں منظور کر لی اور انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو درخواست گزار گرفتار تھے۔ 10 مئی کو عمران خان نیب کی تحویل میں تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا تو عمران خان نے شدید مذمت کی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میڈیا کو اپنا گھر کھول کر دکھا دیا، دہشت گردوں کے ٹھہرنے کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں، پی ڈی ایم کے اقدامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے صرف ملک کی بدنامی ہوئی۔ خوف کی فضا میں ملک نہیں چل سکتا۔ 7,000 لوگوں کو گرفتار کر کے پی ڈی ایم خود پھنس گئی ہے۔ اسی بنیاد پر کہا تھا کہ 1 ہفتے میں معاملات درست ہو جائیں گے۔ کمرہ عدالت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ مشرف کے دور میں اس طرح نہیں ہوا تھا، ضیاء کے دور کا علم نہیں، مگر اتنا بڑا کریک ڈاؤن پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بنیادی حقوق ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب عدلیہ ہی ہے جو بنیادی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے۔ آخری گیند تک لڑنے والا کپتان ہوں، آخری گیند تک لڑوں گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جس جماعت کا ووٹ بینک ہو اسے ہرایا نہیں جا سکتا۔ اتنے ووٹ بینک رکھنے والی جماعت میں کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یک طرفہ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ہم تو 11 ماہ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ سب معاملات کو قطع نظر رکھ کر بتائیں، کیا جناح ہاؤس حملے کی مذمت کرتے ہیں؟ جس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے پہلے بھی مذمت کی، ہر پاکستانی مذمت کرتا ہے، اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان کی گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ کے حکم پر رہائی کے بعد ملک کی معروف کاروباری شخصیت عقیل کریم ڈھیڈی نے ملاقات کی تھی، جس کے بعد یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ وہ کسی اہم شخصیت کا پیغام لے کر کراچی سے خصوصی طور پر پی ٹی آئی چیئرمین سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا زمان پارک پہنچے تھے۔ تاہم اب انہوں نے اس حوالے سے افواہوں کی سختی سے تردید اور ملاقات کی وضاحت کی ہے۔ عقیل کریم ڈھیڈی نے کہا جب زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا کوئی پیغام لائے تھے، اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان کے پاس کسی کا کوئی پیغام نہیں لائے۔ اب بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے پاس کوئی پیغام لایا تھا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے سیکشن 2، 3 اور 7 کو خلاف شریعت قرار دے دیا اور کہا خواجہ سرا اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے۔ وفاقی شرعی عدالت نے خواجہ سرا ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ خواجہ سرا اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے۔ خواجہ سرا خود کو مرد یا عورت نہیں کہلوا سکتے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے سیکشن 2، 3 اور 7 کو خلاف شریعت قرار دے دیا اور کہا کہ خواجہ سرا اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے۔ وفاقی شرعی عدالت نے خواجہ سرا ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ خواجہ سرا اپنی جنس تبدیل نہیں کر سکتے۔ خواجہ سرا خود کو مرد یا عورت نہیں کہلوا سکتے۔ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلے میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کی سیکشن 2(3), سیکشن 2(f), سیکشن 3 اور سیکشن 7 کو خلاف شریعت قرار دے دیا۔ عدالت نے خواجہ سرا ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر دیے گئے فیصلے میں کہا کہ جنس کا تعلق انسان کی بائیولوجیکل سیکس سے ہوتا ہے۔ محسوسات کی بنیاد پر انسان کی جنس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔
فیصلے کے مطابق اسلام میں خواجہ سرا کا تصور اور اس حوالے سے احکامات موجود ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کی سیکشن 2N شریعت کے خلاف نہیں۔ خواجہ سرا تمام بنیادوں حقوق کے مستحق ہیں جو آئین میں درج ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا۔ خواجہ سراؤں کے جنس کا تعین جسمانی اثرات پر غالب ہونے پر کیا جائے گا۔ جس پر مرد کے اثرات غالب ہیں وہ مرد خواجہ سرا تصور ہوگا۔ شریعت کسی نامرد ہو کر جنس کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی۔ فیصلے کے مطابق کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا۔ سیکشن 7 کے تحت مرضی سے جنس کا تعین کر کے کوئی بھی وراثت میں مرضی کا حصہ لے سکتا تھا۔ وراثت میں حصہ جنس کے مطابق ہی مل سکتا ہے۔ مرد یا عورت خود کو بایولوجیکل جنس سے ہٹ کر خواجہ سرا کہے تو یہ غیر شرعی ہوگا۔ شرعی عدالت نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے تحت بننے والے رولز بھی غیر شرعی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان دفعات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ شریعت کسی کو نامرد ہو کر جنس تبدیلی کی اجازت نہیں دیتی۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کر سکتا۔ جنس وہی رہ سکتی ہے جو پیدائش کے وقت تھی۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔